جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص علاج شروع کر دے، جس نے ایک دن طب کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی وہ طبیہ کالج میں نہیں گیا، تو بربادی ہوگی نا، خود بھی ہلاک ہوگا، باقی دنیا کو بھی ختم کر دے۔ جیسے وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو، سند ہو، باقاعدہ طے ہو، وہ بھی صحیح سند ہو، جعلی نہ ہو جیسے لوگ خریدے۔ تو جیسے علاج کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے نا جو مستند ہیں، ایسے اجتہاد بھی جیسے مذاق بنتا جا رہا نا، شغل بنا رہا کہ ہر جاہل کی زبان پر اجتہاد کرو، اور اجتہاد کا مطلب یار دین پرانا ہو گیا کوئی نیا لاؤ۔ اصل میں یہ بھائی بننا چاہتے ہیں، جیسے بہار اللہ ایرانی نے کہا نا کہ ہر نبی کا ایک زمانہ ہوتا ہے، 1000 سال تھا نبی علیہ السلام کا، وہ ختم ہو گیا یار، قرآن اب آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس لیے وہ نئی شریعت لایا جس میں سود حلال کر دیا، پردہ ختم کر دیا، جو لوگ چاہتے تھے وہ کر دیا، وہ بھائی بن گئے۔ یہ اتحاد کے نام پر اثر وہ بھائی والی بات کہتے ہیں کہ حضور کا دین پرانا، صاف نہیں کہتے، بات وہی ہے کہ اب نیا دین ہونا چاہیے جو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو یہ اجتہاد کوئی نہیں، اجتہاد کے لفظ کے ساتھ ٹھٹھا، اجتہاد کوئی نہیں اس کا نام۔ اجتہاد تو ہے دین کو سمجھنا صحیح اور پھر اس کی روشنی میں فیصلے کرنے کہ دین کا مزاج اس بارے میں کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے پردے کے بارے میں اگر دین کو سمجھ اور کہیں اجازت ہوتی بھی چہرہ ننگا رکھنے کی، میں صاف کہتا ہوں، تو اجتہاد اب یہ تھا کہ دین چونکہ در مفاسد چاہتا ہے کہ نفع کی بجائے، نفع بے شک نہ ہو، خطروں سے بچانا چاہتا ہے۔ دین میں نا آپ دیکھیں گے بہت جو ہے نا مسائل اس بنیاد پر قائم ہے کہ نفع اگر حاصل نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مگر جو خطرے کی باتیں ہیں نا ان مسلمانوں سے دور رکھنی چاہیے۔ اس لیے کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو بذات خود بری نہیں، مگر ان سے آگے چل کر کوئی برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ سد اسباب ذرائع جو ہے نا، اس کو کہا کہ جو سبب بن جاتے ہیں برائی کو ان کو بھی روکو۔ 90 سے زیادہ مثالیں تو ابن قیم علیہ الرحمہ مکہ۔ تو اگر یہ جائز بھی ہوتا تو اجتہاد کیا ہوتا؟ دین کا مزاج بتاتا کہ یار اس سے اب میرا غرق ہو رہا۔ وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورتیں میک اپ کر کے نہیں آتی تھیں، اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تھیں، ان کی نیتیں بھی بدل گئیں، طریقے بدل گئے، اس سے تو تباہی ہو رہی۔ تو جائز بھی ہوتا تو جیسے تربوز وغیرہ کئی چیزوں کو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ہیضہ پھیل رہا ہے ان دنوں میں روک دیا جائے، چیز حلال ہوتی ہے۔ اجتہاد تو یہ نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیماری سے لوگوں کو بچایا جائے، وہ یہ نہیں کہتے اور چھٹی دے دو کھائے، نہیں کہتے ہیں یار بے شک عام حالات میں ٹھیک ہی ہوتا، اب بربادی ہو رہی۔ تو صحیح اجتہاد تو یہ تھا کہ اگر کچھ گنجائشیں تھیں بھی تو اس بیماری کے دور میں جب لوگ بگڑ چکے ہیں سختیاں کر دی جاتی، بالکل وہ نرمیاں واپس لے لی جاتی کہ دین کا مزاج بتاتا کہ اگر حضور ہوتے روک دیتے تھے۔ آپ جہاں دیکھتے تھے کہ اس سے تو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ الٹا کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت پابندیاں نا وہ بھی ختم کر دی۔ اب یہاں تک بازو آئے تھے، یہاں تک بالکل یہاں ہو گئے، بنیانوں کی طرح عورتیں آ گئی، یہاں سے بھی ننگی ہیں، کسی دن بالکل ہی ہوں گی نکریں وغیرہ، پھر اڑیاں ہی ہو جائیں، کئی جگہ اڑیاں بھی ہو رہے ہیں ڈانس وغیرہ۔ تو اس دور میں یہ مجتہدین کہتے ہیں کہ بس بالکل ہی عورتوں کو ننگے چہرے پھیلے دو۔ یہ اجتہاد نہیں بچہ، یہ اجتہاد کے نام پر دین کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ اجتہاد تو ہے کہ دین کی روح کو سمجھ کر آدمی اس کے مطابق فیصلے کرے، اور یہ ہر ارے گہرے کا کام نہیں، جن کی عمریں گزری ہیں ان کا۔ تو اجتہاد کے لیے ضروری ہوا کہ لوگ قرآن و سنت کا بھی علم رکھتے ہیں، اور جن چیزوں پر پہلے اتفاق ہو چکا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امت کے بڑے چوٹی کے لوگ جن کی امامت کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس فن کے ماہر لوگ گزرے ہیں، وہ بھی سارے ایک بات پر متفق ہو گئے، سارے گروہوں کے۔ وہ بھی ایسی بات ہے کہ اس کو چھیڑنا دین تباہ کرنے کی بات، کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اس طرح تو مذاق ہی ہوگا کہ ہر آیا گا نئے سرے سے عمارت پہلی اینٹ اٹھاؤ، نہیں، قرآن سنت اور صالحین کا اجماع جس پر متفق ہو، اس کے بعد بھی جو ہے کہ جو چیزیں آئیں گی سامنے وہاں بھی جیسے کہ انصاف فرمایا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پہلے علماء گزرے ہیں ان میں بھی اگر کوئی رائے قائم کی اتفاق نہیں ہوا، کئی ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے۔ اس دور کے لوگ بھی جو ہے ایمانداری سے، مگر علم کے ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ تقویٰ، کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خوش نہیں کرنا، حکومتوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، اللہ کو کرنا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سوچیں کہ دین کیا رہنمائی دیتا۔ جن میں تقویٰ نہیں ہوتا وہ عالم جو ہے نا وہ امتوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے تو تباہ کیا، پڑھے لکھے ہوتے ہیں بس حکمرانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ ابو الفضل اور فیضی کو تھوڑا پڑے ہوئے،
یہی سبب ہوا کہ علماء بیچارے دربار میں جاتے، وہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھاتے، ان کو جواب نہ آتا، تالیاں بج جاتی، مولویوں کو کچھ نہیں آتا. جس طرح انہوں نے اپنا وقار قائم کر لیا اور پھر اکبر کو گمراہ کر کے بالکل مرتد کر کے مارا. تو علم جو ہے صرف یہی کافی نہیں، بے شک کتنا کو عربی کرا، خوف خدا ہو، اللہ کے حاضری کا احساس ہو کہ دین کے مطابق بات بتانی ہے، میں نے کوئی لوگوں کو خوش نہیں کر رہا. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح بات بھی سجا دیتا، جو اتحاد بھی ٹھیک کرتے ہیں. جی کن کے نہیں، یہی امام سیوطی لکھتے ہیں جلالین وغیرہ میں، بہت سے لوگ پھر گئے، نام نہیں آتا. اسی طرح معراج کے وقت آزمائش تو اللہ کہہ رہا نا بڑی تھی. ہاں وہ تو ہے ایک بات کہ پہلے ان کے جدھر وہ منہ کرتے تھے ادھر کوئی کیا جاتا، جب پھر ان کا قبلہ چھوڑ دیا گیا اصل قبلہ ابراہیمی پر، تو یہ صاف اعلان تو تھا کہ تمہارا دور ختم ہوا. اتحاد کے نام پر بہت سازش ہو رہی. اب تو پابندیاں سخت کرنے کی ضرورت ہے. وہ مسئلے نہیں ڈھونڈنے چاہیے جس میں کچھ رعایتیں تھیں، وہ رعایتیں نیک دور کے لیے تھیں. نیک دور میں وہ کوئی نہیں اس سے فساد ہوتا تھا، اب تو تباہی مچ جائے. اب یہ صرف کچھ چہرہ ننگا رکھنے والی بات. آپ دیکھتے ہیں وہی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ جیسے کفر کے زمانے میں اپنی نمائش کرتی پھرتی، نمائش گھر سے نکلتی پوری طرح تیاری کر کے کہ جیسے لوگوں کو شکار کرنا، فتنے میں مبتلا. گھروں میں سادہ رہیں گی، باہر آئیں گی ڈریس نیا قسم کا اور زیب و زینت، چال ڈھال ایسی کہ دکانوں پر کھڑے لوگ ہی دیکھنے لگے یہ کیا آ گیا تماشا. تو یہ تبرج ہے. میں نے ایک شیعہ عالم کا پڑھا، اس نے پردے پر لکھا مطہری نے، وہ کہتا بھائی صاحب بات سنو، ہر وہ شے جس سے احساس ہو جائے کہ یہاں کوئی عورت ہے وہ حرام ہے، اس سے پتہ چلے. خوشبو ہے، کوئی حرکت ہے جس سے وہ اپنا عورت ہونا وہاں دکھا دینا، حرام. اب اس کے فتووں کی ضرورت نہیں. اور اگر ایسی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی عورت آئی ہے، بالکل سیدھی سادھی، نہ کوئی ناز نہ نخرا، تو کوئی بات نہیں. اسی لیے بوڑھیوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر وہ نہ بھی زیادہ اپنے آپ کو ڈھانکیں تو کوئی بات نہیں. حالانکہ ان کو بھی کہا کہ اگر وہ بھی پورے طرح رکھیں پردہ تو اچھا ہے، مگر اجازت دے دی. تو جہاں نیت ہی یہ تبرج کی کہ آنا ہی اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں. اور کہ تاشمی بیچاری بیان کر رہی تھی، اس کا بھی تھا کہ یہ منگنیوں پر لڑکیوں کو لے جاؤ، وہ کہتے ہیں لے جاتی بنا سنوار کر کے وہاں لڑکے ان کو دیکھیں، یہ ان کو پسند کریں، سب کی نیتیں بات. اب اتحاد کو روتے کہ اتحاد کرو. اتحاد پھر دین کا تو یہ ہے کہ بند کرو، ان کو بالکل گھروں میں بند کرو، اگر تھوڑی بہت چھٹی وہ بھی ختم کرو. اللہ